بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میدان حدیبیہ کے اس تاریخی واقعے کی جب مسلمان شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات سے ان کی پیاس بجھائی اور بھوک دور کی۔ پس منظر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، یعنی نبوت کے پہلے 13 سال، تو اس دوران آپ برابر خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرتے رہے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد 5 سال ایسے گزر گئے کہ آپ نہ خود مکہ میں داخل ہو سکے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے۔ 6 ہجری کا سال آیا تو آپ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن اس بار بھی مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس آ گئے۔ پھر 7 ہجری کا سال تھا کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو مدینہ سے مکہ آنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور 10 ہجری میں آپ نے حج کا الوداع کیا۔ حدیبیہ کے میدان میں 6 ہجری کے ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ میدان حدیبیہ میں پہنچے۔ عربوں میں جاہلیت کے زمانے سے ہی 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے مہینے تھے، جن میں لڑائی جھگڑا حرام سمجھا جاتا تھا اور ہر شخص مکہ آ سکتا تھا۔ لیکن قریش نے اپنے اس قدیم طریقے کو بھی بدل ڈالا اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معجزہ سیرابی: مدینہ سے نکلتے وقت صحابہ نے صرف اتنا سامان کیا تھا کہ وہ عمرہ ادا کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن حدیبیہ میں قیام لمبا ہو گیا اور پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام پر بھوک اور پیاس کا بہت سخت وقت آیا۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برتن منگوا کر اپنی مبارک انگلیاں ان میں پھیلا دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے اس طرح پھوٹتے دیکھے کہ ہر برتن بھر دیا گیا۔ ہم 1400 آدمی تھے، اگر لاکھ کا لشکر بھی ہوتا تو سب کے لیے کافی ہوتا۔ طعام کا معجزہ: پیاس بجھنے کے بعد بھوک کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز بچی ہو وہ لا کر ایک چمڑے کے دسترخوان پر رکھ دی جائے۔ تھوڑی بہت چیزیں اکٹھی ہوئیں، پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان پر پھیرا اور فرمایا، آؤ اور جتنا چاہو کھاؤ اور جتنا جمع کر سکتے ہو اپنے لیے بھی اٹھا لو۔ پورے 1400 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور آئندہ کے لیے سامان بھی جمع کیا، مگر جب سب فارغ ہوئے تو سامان اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا۔ قریش کے قاصد: ادھر قریش نے مسلمانوں کا حال جاننے کے لیے بنو قزاع کے سردار بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قریش کا پیغام پہنچایا کہ آپ واپس چلے جائیں ورنہ جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں، صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ اگر قریش چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے صلح کر سکتے ہیں۔ بدیل نے جا کر یہ پیغام سنایا تو ابو سفیان اور قریش کے سرداروں نے اسے برا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ پھر قریش نے احابیش مختلف قبائل کا اتحاد کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی صحابہ سے کہا کہ اپنے سامنے قربانی کے جانور کھڑے کر لیں تاکہ آنے والا دیکھ لے کہ ہم جنگجو نہیں بلکہ حاجی ہیں۔ حلیس نے جب احرام باندھے ہوئے صحابہ اور کمزور قربانی کے جانور دیکھے تو واپس جا کر قریش سے کہا، یہ لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے نہیں آئے، یہ تو زائرین ہیں۔ اگر تم نے انہیں روکا تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ روبن مسعود ثقفی کا واقعہ: آخر میں قریش نے روبن مسعود ثقفی کو بھیجا جو عرب کے بہت معزز سردار تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گفتگو کرنے لگے۔ باتوں کے دوران وہ بے تکلفی سے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگانے لگے۔ مغیرہ بن شعبہ جو وہاں کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کی نعم سے روح کے ہاتھ پر مارا اور کہا، اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے ہٹا لو۔ روح نے واپس جا کر قریش سے کہا، میں نے کسری اور قیصر کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے درمیان اتنی عزت اور محبت کسی بادشاہ کو نہیں دیکھی۔ ان کے وضو کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، صحابہ اسے برکت سمجھ کر جمع کر لیتے ہیں۔ خبردار، ان سے جنگ نہ کرو ورنہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ روح کی ان باتوں نے قریش پر گہرا اثر ڈالا، اور وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بعد میں روبن مسعود مشرف بے اسلام ہوئے اور طائف میں دعوت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صلح حدیبیہ کی مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی۔